کیا ہے آپ کا؟ قیام پاکستان کا ویسے ہی سوال ہے کیا کہ ہم جب قیام پاکستان سے پہلے کی تاریخ دیکھتے ہیں تو احمدیوں اور غیر احمدیوں میں اتنی تعصب نہیں تھی. یعنی مثلاً یہ کہ سیرت النبی کے جلسے بھی ایک ہی اسٹیج سے ہوئے ہیں جس میں غیر احمدی علماء نے بھی تقریر کی ہیں، احمدیوں نے بھی. پھر یہ کہ مسلم لیگ کا ساتھ دیا ہے احمدیوں نے بھرپور طریقے سے، اور اس وقت کے تمام اخباروں نے بھی اس بات کو سراہا. تو اب اتنی دوری خلیج کیوں قائم ہو گئی ہے کہ بالکل ہی کوئی بات یہ ہے کہ پہلے جو خلیج ہوا کرتی تھی وہ آنی جانی خلیج ہوا کرتی تھی. خلیج ہوتی تھی تو بڑی سخت ہوا کرتی تھی. یہ آپ کو چونکہ یاد رہے ہو ہی نہیں سکتا، آپ اس وقت تھے ہی نہیں جبکہ باتیں آپ کر رہے ہیں، اور ساری باتیں اس وضاحت کے ساتھ شاید تاریخ میں محفوظ نہیں ہیں. مثلا احرار موومنٹ چلی ہے تو سارے دوست جو تھے وہ کٹ گئے تھے، احمدیوں کے الگ ہو گئے تھے، اور سوائے ان شرفاء کے جن کی شرافت میں آواز بھی تھی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک خلیج کا تعلق ہے، خلیجیں تو ضرور پیدا ہوتی ہیں، بڑی سخت ہوتی رہی ہیں. خلافت موومنٹ کے زمانے میں جب مسلم لوگوں نے موقف لیا کہ تمہارا تصور ہی غلط ہے، اس وقت ترکی کی حکومت کوئی عالمی خلافت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور تم اپنی جانیں ضائع کر رہے ہو. گاندھی جی کی لیڈرشپ میں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں خلافت عطا ہو جائے گی. یہ دوسری بنیادی بے وقوفی اور غلطی ہے. الہی خلافت گاندھی جی کی سعادت میں تمہیں نصیب ہوگی یا کانگریس کی حمایت سے نصیب ہوگی؟ یہ عقلوں کو ہو کیا گیا ہے؟ صرف تمہارا نقصان ہوگا، اس کے سوا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ باتیں جب حضرت مسلم موعود نے کھلے عام بڑی جرأت کے ساتھ کہیں تو اتنے فساد ہوئے احمدیوں کے خلاف، بہت گھر برباد ہوئے، لوگوں کو لوٹا گیا، مارا گیا، ذلیل کیا گیا. اتنی بڑی خلیج پیدا ہوئی تھی کہ سارے قریب آئے ہوئے پیچھے ہٹ گئے تھے. تو خلیجیں تو پہلے بھی پیدا ہوتی رہی ہیں اصولوں کے اوپر، لیکن ایک فرق ہے جو پہلے اور اب میں نمایاں ہے. حکومتیں اگر ان شریروں کا ساتھ ہی دیتی تھی، جیسے امرسن کی حکومت نے، پنجاب کے گورنر نے مخفی ہاتھ کے ساتھ احراریوں کو خوب طاقت دی اور احمدیوں کے مخالف گروہوں کو اس نے اٹھایا. مجھے معلوم ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر یہ سمجھتا تھا کہ عیسائی راج کی فی الحقیقت اگر کوئی جماعت معید نہیں ہے، یہ اس کو پتا تھا معید نہیں ہے، اور عیسائیت کے خلاف جو برسر عام برسر پیکار ہیں، یعنی برسر پیکار ہے، یہ جماعت ہے. اس لیے اس کا گہرا اندرونی تعصب اپنی سلطنت کے حق میں اور عیسائیت کے حق میں احمدیوں کے خلاف اس کو کارروائیوں پر مجبور رکھتا تھا. ایک موقع پر اس نے حضرت مسلم موعود کے اوپر بھی مسلسل جاسوس بٹھائے رکھے تھے. ایک فکرہ غلط کہہ دے تو اریسٹ کا حکم دے دو، اور یہاں تک اس نے یہ اس پر نظر رکھی کہ ہر رپورٹ خود پڑھتا تھا. ایک موقع پر اس نے کہا کہ یہ شخص، ان کا جو خلیفہ ہے، یہ تو ایل مچھلی ہے. ایل مچھلی یہ ہوتی ہے جو چکن ایسی پھسلنی ہے کہ ہاتھ پڑ بھی جائے تو نکل جاتی ہے. اتنے میں پڑھتا ہوں جب اس کی رپورٹیں تو ایک فکر آتا ہے تو میں کہتا ہوں اب میرے ہاتھ ہے، اب دیکھیں گے کیسے بچ کے نکلتا ہے. اگلی فکر میں وہ ہاتھ سے باہر نکل چکا ہوتا ہے. ارادہ یہ تھا. یہ مستند رپورٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی کہاوت نہیں ہے، واقعتاً ایسا ہوا. تو اس زمانے میں جماعت کی مشکلات اور بھی بڑھ گئیں اور بہت ہی خطرناک واقعات پیدا ہوئے جو اس دور کے مشابہ ہیں کچھ کسی حد تک، کیونکہ حکومت کی تمام سرپرستی غیروں کے حق میں تھی، لیکن اس کے باوجود پبلک کمٹمنٹس نہیں تھی. اس کے باوجود ملک کا قانون احمدیت کے دشمن کی حمایت نہیں کرتا تھا. اس کے باوجود ملک کی مقننہ اور ملک کی عدلیہ اس معاملے میں ایک طرف اور آزاد اور غیر جانبدار تھی. یہ
جو تبدیلیاں آئی ہیں یہ ہیں جو اب آپ کو نظر آ رہی ہیں. یہ کہنا درست نہیں ہے کہ پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں, ہوتا رہا ہے, وقتی طور پر ہوتا رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس وقت جماعت کے پاس اپنے کچلے ہوئے حقوق کی بحالی کے لیے ایک چند راہیں آزاد تھیں. ان راہوں میں ایک عدلیہ کی راہ تھی بنیادی طور پر. دوسرے وہ تمام افسر جو قانون کو سمجھتے تھے وہ یہ جانتے تھے کہ قانون کی حمایت کے اندر رہتے ہوئے مجھے ان پر ہاتھ ڈالنے کا حق نہیں, اور قانون کے سائے کے اندر رہتے ہوئے میں ان کی جائز مدد کر سکتا ہوں. اس لیے ایک گورنر کی بات نہیں ہوا کرتی, جب تک قانون نہ بدلیں اس وقت تک شریف افسروں کے حق کے اختیار میں بہت باتیں ہوا کرتی ہیں. جب قانون بدل جائیں تو پھر شریف افسر کی شرافت قانون سے ٹکراتی ہے, کوشش کرتی ہے اس کو مروڑے, کسی طرح انصاف کی طرح کے فیصلے لے سکے ایسے قانون سے جو غیر منصفانہ ہے. یہ واقعہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. عیسائیت کی تاریخ میں یہ مورخین اس کو اسی طرح لکھتے ہیں, کہتے ہیں جب مثلا انگریزوں نے قانون بنا دیے عیسائیوں کے خلاف, اس وقت عیسائیت ڈسٹرائے کیوں نہیں ہو گئی. اس سوال کو اٹھاتے ہوئے بہت گہری نظر رکھنے والے مورخین لکھتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ ہر فرد بشر کے خیالات نہیں بدلے تھے. وہ لوگ جن سے روزمرہ عیسائی ملتے تھے, وہ افسر جو ان کو جانتے تھے, ان کا دل گواہی دیتا تھا کہ یہ مظلوم ہیں اور ان کے اوپر قانون کی گرفت جس حد تک نرم کی جائے وہ بہتر ہے. تو چونکہ قانون اپنی جگہ تھا, لیکن یہ فیصلہ کرنا کہ یہ قانون یہاں نافذ ہوتا ہے کہ نہیں, یہ ان افسروں کے اختیار میں تھا. اس لیے انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک عیسائی مظلوم کو پکڑ کر پیش کیا گیا ہے اور گورنر نے یا جو بھی اس وقت ان کا مجسٹریٹ تھا اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ قانون چسپاں ہوتا ہے بس. تو یہی واقعہ اب پاکستان میں بھی گزر رہا ہے. لیکن جب قانون سخت ہو چکا ہو اور ظالمانہ ہو جائے تو شرافت کی راہ میں بہت سے روڑے اٹکائے جاتے ہیں, اور جو دوسرے وکلاء یا مولوی ہیں وہ قانون کے حوالے دے دے کر اس کو عدل کے فیصلہ کرنے میں بیچ میں روکیں ڈالنے لگ جاتے ہیں. یہ روڑے ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, اور قانونی روڑے ہیں. اب وہ خود اٹھا کے پھینک نہیں سکتا. پھر جو ہوشیار اور شریف مجسٹریٹ یا اعلیٰ افسر ہے وہ پھر اپنا دامن بچاتا ہے کہ حکومت بھی مجھے نہ پکڑ لے, یہاں پاؤں نہ پڑے وہاں پاؤں نہ پڑے. تو کئی دفعہ نرم فیصلے جماعت کے حق میں ہو جاتے ہیں, مگر ان کا خالصتاً تعلق فیصلہ کرنے والے کی ذاتی شرافت, اس کے وقار اور اس کی جرت پر ہے. اس کے برعکس جو پہلے جرت مند دکھائی دیتے تھے وہ بیچ میں سے بزدل تھے. جب تک قانون حمایت میں تھا اس وقت وہ جرت مند تھے. جب دیکھا قانون مخالف ہو گیا تو شروع میں ٹھیک فیصلے کرتے کرتے ایسی کار پلٹی ہے کہ حکومت کو اپنا ریکارڈ دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم تمہارے قانون کو زیادہ سختی سے نافذ کر رہے ہیں, یا مولوی کی داد لینے کی خاطر بے بے ظالمانہ فیصلے بھی کیے ہیں انہوں نے. یہاں تک کہ ایسا فیصلہ بھی کہ اس نے پولیس نے تو کیس تیار کیا ہے کہ یہ صفحہ 298 کا ہے, اور جج نے کہا نہیں 295 میں تبدیل کرو, جس کا مطلب ہے کہ موت کے سوا کوئی سزا ہی نہیں ہے. اور جرم کیا ہے, کسی نے بسم اللہ لکھ دیا ہے, لا الہ الا اللہ لکھ دیا ہے. تو اس قسم کی باتیں پھر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں, فضا گندی ہو جاتی ہے. اور قانون چونکہ مستقل جاری رہنے والی چیز ہے, اس لیے رفتہ رفتہ وہ فضا میں کثافت پیدا کر دیتا ہے, فضا گندی ہو جاتی ہے. اب یہ باتیں تبدیل نہیں ہو سکتی محض ایک دو واقعات سے, مولوی کی پکڑ دھکڑ سے. یہ قانون جب تک ہے یہ ایک گندگی کا چشمہ ہے جہاں سے گندگی پھوٹتی رہے گی.
ٹھیک ہے.